اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، هل انبئکم، کیا میں بتلاؤں تمہیں، بالاخسرین اعمالا، جو بالکل نقصان اٹھانے والے ہیں اعمال کے اعتبار سے، الذین ضل سعیہم، وہ لوگ ہیں جن کی گم ہو گئی کوششیں دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ خیال کرتے رہے کہ وہ تو بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں، اولئک الذین کفروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا ہماری آیات کا، ولقائہ، اور اس اللہ کی ملاقات کا، فحبطت اعمالہم، پس برباد اور ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، پس ہم نہیں قائم کریں گے قیامت کے دن ان کے اعمال کے لیے کوئی ترازو، ذالک جزاؤہم، یہ بدلہ ہے ان کا، جہنم کا، بما کفروا، بسبب ان کے کفر کے، کہ جو انہوں نے کفر کیا، واتخذوا، اور یہ بدلہ ہے بسبب اس بات کے کہ واتخذوا آیاتی، کہ بنایا تھا انہوں نے میری آیات کو، ورسلی، اور میرے رسولوں کو، ہزوا، مذاق۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورۃ الکہف اس دی آیت نمبر 103 تو لے کے آیت نمبر 106 تک 3 آیات دا سلیس یا ترجمہ کیتا ہے۔ ان آیات دے اندر ایک سوال دا جواب دیتا گیا۔ پچھلی آیت دے اندر مضمون یہ بیان ہو جائی کہ جنہ لوگوں نے ساڑے نیک بندیاں نے الہ، معبود اور کارساز، مشکل کشا اور حاجت روا بنا رکھے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ساڑے بزرگ، پیر، فقیر، نبی، ولی یا جنہاں نو اسی اللہ دے علاوہ پکار رہے ہیں، نظر و نیاز جنہاں دے نا دی دے رہے ہیں، منت منوتی دے رہے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، ایک قیامت والے دن اساڑے اولیاء کارساز ہو سن، اسانو رب دے عذاب دے کولو چھڑوا لے سن۔ اللہ نے فرمایا رب دے کولو چھڑواون والا کوئی نہیں۔ اس دے بعد ایک سوال پیدا ہوگا کہ مشرکین دے الہ تے معبود تا من لیا کہ وہ کم نہ آسن، لیکن مشرکین جڑے ہیں وہ دنیا دے اندر تا نیک اعمال کر دے راندے، انہاں دے اعمال دا کیا بنے گا؟ مثلا نماز بھی پڑھ دے راندے اپنے عقیدہ اور نظریہ دے مطابق، اسی طرح حج بھی کر دے راندے، قربانیاں بھی دین دے راندے، بیت اللہ دا طواف بھی کر دے راندے، مسافر خانے بھی بنا دیتے، ہسپتال بھی بنا دیتے، روڈ اور سڑکاں بھی بنا دیتی ہیں، اور لوگا دے ایصال ثواب واسطے والدین دے یا وغیرہ وغیرہ نلکے بھی لگوا دیتے، تو مختلف رفائی کم مشرکین کر دے راندے ہیں، انگریز بھی کردہ ہے، ہر بندہ کردہ رہنا۔ تو مشرکین دے جڑے اعمال بظاہر اسانو خوبصورت نظر آ رہے ہیں، انہاں اعمال دا کیا بنے گا؟ انہاں اعمال دا بدلہ دیتا جائے گا یا نہیں دیتا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیات جڑی تلاوت کیتی ہیں، انہاں آیات دے اندر اس دا جواب دیتا، اور جواب اس نو سمجھن واسطے ایک قاعدہ اور کلیہ ذہن دے اندر رکھو کہ انسان دے اعمال دا دار و مدار جڑا قبولیت دا ہے وہ ہے ایمان۔ اگر انسان دے کول ایمان اور رب دی وحدانیت دتے، توحید دتے ایمان ہے، انسان دے اعمال قبول ہو سن۔ اگر رب دی توحید دتے ایمان نہیں، اللہ دے نال غیر اللہ نو شریک ٹھہران دے، بیت اللہ دا طواف کردے ہی مر جائے، بیت اللہ دے اندر ہی کیوں نہ مر جائے، اس دی بخشش نہیں ہو سکتی، اور اس دے اعمال کیا ہیں؟ ضائع اور برباد ہیں۔ تو ان آیات دے اندر اس چیز دا جواب ہے کہ مشرکین دے جڑے بظاہر نیک اعمال ہیں، کیا قیامت والے دن اس دے انہوں بدلہ دیتا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا قل، میرے پاک پیغمبر کہہ دیجئے، فرمائیے، هل انبئکم،
آؤ میں تنوں خبر دیواں بالاخسرین اعمالا انہاں لوگاں دی جڑے اعمال دے اعتبار دے نال قیامت والے دن بہت زیادہ نقصان اٹھاون والے ہیں۔ الاخسرین اس میں تفضیل دسی گئے للکمال واسطے ہے، یعنی بالکل نقصان اٹھاون والے لوگ ہیں۔ دنیا دے اندر تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسی رفاع عامہ واسطے ہسپتال بنائے، اسے دے ذریعے ساری بخشش ہو جائے گی، زکوٰۃ دیتی اسے دے ذریعے بخشش ہو جائے گی، کسی بندے دے نال کوئی اچھائی معاملہ کر دیتا شاید اسے دے نال ساری بخشش ہو جائے۔ دنیا دے اندر تو یہ سمجھ رہے ہیں، فرمایا نہیں، دنیا دے اندر بے شک یہ سمجھ دے رمن بوجہ عدم ایمان دے سب تو زیادہ نقصان اٹھاون والے قیامت الدن ایو لوگ ہیں۔ فرمایا الذین اے او لوگ ہیں ضل سعیہم کہ گم ہو گئیاں انہاں دیاں کوششاں فی الحیات الدنیا دنیا دی زندگی دے اندر۔ فرمایا دنیا دی زندگی دے اندر جیڑی انہاں محنت کیتی، کوشش کیتی، کاروبار بنایا، سٹیٹس بنایا، سخی اکھوا لیا، بڑا امیر اکھوا لیا، بڑا جناب نیک اکھوا لیا، انہاں دی ساری کوششاں اور محنتاں دنیا دی زندگی دے اندر ہی رہ گئیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا آخرت دے اندر انہاں دے بارے نظریہ انہاں دا اے آئی کہ شاید اجڑے سی نبی ولی بزرگ انہاں دے نا دی نظر و نیازہ دے رہے ہیں، منت منوتیاں دے رہے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، بکرے ذبح کر رہے ہیں، چھترے دے رہے ہیں، انہاں دے سامنے سجدے ریز ہو رہے ہیں، شاید ایو اعمال ساڑے آخرت دے اندر کم آ جان گے۔ اللہ نے فرمایا گمان تو ایو کر دیان لیکن آخرت دے اندر انہاں دے کم جڑے ہیں انہاں دے کم انہاں دے اعمال نہیں آن گے۔ فرمایا کر دے شرکان تے سمجھ دے عشقان۔ آج بھی لوگوں نے آکھی ہے نا کہ غیر اللہ دے سامنے نہ جھکو، بزرگ دے سامنے نہ جھکو، انہاں دے قدمے نہ ڈھو، انہاں نو سجدے نہ کرو، تو آدھیں جی اسی انہاں دے نال تا عشق کر رہے ہیں، انہاں دا احترام کر رہے ہیں، انہاں دے نال محبت کر رہے ہیں، تو ایو اعمال سنو قیامت والے دن چھڑا لے سن۔ اللہ نے فرمایا یہ تے شرک ہے، اور شرک جڑا بندہ کر دے فرمایا اس دے سارے اعمال برباد ہیں۔ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ او سمجھ دے آن کہ اسی تا حق دے اتے ودے ہوئے ہیں، حالانکہ حق دے اتے تا کوئی نہ۔ اولئک الذین کفروا یہ ہن آ رہا جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی انہاں دے اعمال کیوں نہیں کام آمنے، وہ دی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اولئک الذین کفروا اس واسطے کہ او لوگ ہیں کفروا بآیات ربہم جنہاں نے انکار کیتا اپنے رب دی آیات دا، انکار کیتا اپنے رب دی آیات دا۔ اچھا آیات تو مراد کیا ہے؟ شاید عقیب میں وضاحت کیتی ہوئے آیات تو مراد ہے آیات توحید۔ اقصى مفتی صاحب یہ کہ کڈے نے الدالتی علی التوحید علی توحیدہ از جامع البیان، تفسیر جامع البیان والے نے لکھیا آیات تو مراد رب دی توحید والی آیات ہیں جنہاں دے اندر اے بیان کیتا گیا کہ نظر و نیاز صرف رب دے نام دا، حاجت روا صرف اللہ دی ذات ہے، اولاد دیون والی صرف رب دی ذات ہے، بگڑیاں بناون والی صرف رب دی ذات ہے، حاجت روا تے مشکل کشا صرف رب دی ذات ہے۔ انہاں آیات دا ہمیشہ انکار کیتا گیا اور مخالفت بھی آج دے دور دے اندر بھی اور اس وقت دے دور دے اندر بھی انہاں آیات دے نال آئی۔ آج بھی اگر کوئی مولوی لوگوں سخاوت دے فضائل سناندا، نماز دے فضائل سناندا، تہجد دے فضائل سناندا، صدقے خیرات دے فضائل سناندا اور لوگوں دی اصلاح ہی کردا رہندا، نماز پڑھیا اور روزے رکھیا اور حج کیتیا اور قربانیاں کیتیا اور زکاتیں دتیاں، اے جے مولوی ہر کہنوں پیارا لگدا تے اس مولوی دے نال کسی دا اختلاف بھی نہیں ہوندا۔ ہمیشہ اسے مولوی دے نال لوگاں دا اختلاف چلے آیا اور ہن بھی چل رہا کہ جڑا رب دی توحید سناندے لوگ، جڑا دسدا کہ اللہ دے سوا کوئی بھی نہ اولاد دیون والا، کوئی بھی نہ رزق دے خزانے دا مالک۔ تو آیات مراد کیا ہے جی؟ آیات توحید، جنہاں نے انکار کیتا آیات توحید دا۔ وَلِقَائِهِ اور دوسرا سبب انہاں دے اعمال قبول نہ ہون دا فرمایا کہ انہاں نے انکار کیتا ہی رب دی ملاقات دا۔ مشرکین مکہ جڑیاں ایک تو وہ شرک کر دیاں اور دوسرا اللہ دی ملاقات یعنی قیامت دا بھی انکار کر دیاں۔ فَحَبِطَتْ سو انہاں دو کمہ دی وجہ تو رب دی توحید والی آیات دا انکار، قیامت دا انکار، انہاں دو اعمال دی وجہ تو افا نتیجے واسطے بدلے واسطے انہاں دے عقائد دے بدلے دے اندر انہاں دا نتیجہ اے نکلا حبطت اعمالہم، اللہ نے انہاں دے تمام تر اعمال نو برباد کر کے رکھ دیتا۔
فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، فرمایا اسی انہاں دے اعمال واسطے قیامت والے دن ترازو ہی قائم نہیں کرنا۔ اچھا ترازو جڑا نا اعمال واسطے قائم ہونا، اے مومن موحد آدمی واسطے، اسی طرح منافق آدمی واسطے قائم ہونا، کافر واسطے کوئی ترازو قائم نہیں ہونا۔ کافر جڑا وہ بغیر حساب کتاب دے جہنم دے اندر جائے گا۔ کافر جڑا بغیر حساب کتاب دے کدے جائے گا جی؟ جہنم دے اندر جائے گا۔ اس واسطے کوئی ترازو قائم نہیں، اس دے کول صرف اللہ تعالیٰ نے اقرار کروانا بے تو شرک کیتا یا کوئی نہیں کیتا، پہلے انکار، پھر اللہ تعالیٰ زبردستی اس دے کولو منوائے گا اعمال نامے دے ذریعے، فرشتہ دے ذریعے، اس دے جسم دے اعضاء دے ذریعے، جدا من لوے گا اللہ فرمائے گا جا جہنم دے اندر۔ اس واسطے کوئی ترازو قائم نہیں۔ ترازو قائم کس واسطے ہونا؟ مومن واسطے، موحد آدمی واسطے، جڑا اپنے آپ نو ایماندار کہلواندا۔ تو اس واسطے سنو آخرت دی فکر بھی پھر کیا کرنی چاہیے؟ زیادہ کرنی چاہیے نا، کیونکہ ساڈے اعمال ہی تو تلنے ہیں نا، اے نیکیاں ہیں اے برائیاں ہیں، انہاں دا موازنہ کیتا وینا، نیکیاں زیادہ ہیں یا کہ برائیاں زیادہ ہیں؟ اگر نیکیاں زیادہ ہیں تے برائیاں تھوڑی ہیں، ہو سکتا رب تعالیٰ دی ذات اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے۔ اگر معافی تلافی نہ ہوئی تو پھر جناب والا دوسری طرف کھلے کھا کے اپنے اعمال دی سزا بھگت کے جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سارے نال شفقت اور مہربانی والا معاملہ فرمائے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، ذالک جزاؤہم، فرمایا اس واسطے اے مذکورہ سزا جڑے انہاں دے اعمال برباد ہوئے، اے اس واسطے ہے کہ فرمایا انہاں دا بدلہ جہنم ہے، بما کفروا، بسبب اس دے کہ انہوں نے کفر اختیار کیتا۔ جہنم دی سزا اور ترازو دا قائم نہ ہونا ایک کس واسطے؟ اس دی ہن وجہ اللہ تعالیٰ پھر ترے بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی کافرو کہ انہوں نے کفر کیتا، یعنی ضروریات دین دا انکار کرنا، اللہ دی ذات دا انکار کرنا، محمد الرسول اللہ دی ذات دا انکار کرنا، یا اور جڑے ضروری عقائد ہیں انہوں دا انکار کرنا۔ واتخذوا آیاتی، اس واسطے کہ انہوں نے بنایا ہے میری آیات یعنی قرآن مجید دی آیات نو، ورسلی اور میرے رسولہ نو، ہزوا مذاق۔ جب اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں نا کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کیا کرے گا جی؟ روم اور ایران مسلمانہ دے ذریعے فتح کروائے گا۔ اللہ تعالیٰ جدے خوشخبریاں قرآن اندر دیتیاں اور محبوب کائنات نے یہ سنائیاں کہ میرے مسلمان، میرے صحابہ شام نو فتح کرسن، روم نو فتح کرسن، فارس نو فتح کرسن، اس وقت تو مذاق ہونا، ویکھو جی کھومن دا لبدا نہیں تے خواب کیڑے ویکھ رہے ہیں جی۔ اس طرح وہ مذاق اڑاندے ہیں اللہ دا بھی، اللہ دی آیات دا بھی، اور رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی۔ توجہ ایک جملے دیتے، اس آیت کے اندر لفظ آیا حابطت اعمالہم، کہ مشرکین دے اعمال کیا ہیں؟ برباد ہیں۔ بعض علماء کرام نے، یہ ساڈا درس مکمل ہو گیا، یہ اضافی چیز ہے، بعض علماء کرام نے اس لفظ نو حابطت اعمالہم کہ مشرکین دے اعمال برباد ہیں، اس نو انہوں نے دلیل بنایا ذبیحۃ المشرک جو سے، کہ ذبیحۃ المشرک حرام ہو، کہ مشرک جڑا آدمی ہے اس دی ذبیحہ حرام ہے، اس دی ذبیحہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ دلیل کہہ دیتی حابطت اعمالہم کہ انہاں دے اعمال کیا ہیں؟ برباد ہیں۔ سمجھو اس چیز نو، یہ جڑی دلیل ہے نا مشرک دی ذبیحہ دے تے اسی بحث نہیں کرنا، بڑی لمبی چھوڑی تفصیل ہے، لیکن اسی صرف اس دی دلیل دے تے گل کرنی ہے۔ اے دلیل مشرک دی ذبیحہ واسطے بن ہی نہیں سکتی، مشرک دی ذبیحہ دے حرام ہونے واسطے دلیل نہیں بن سکتی۔ کیوں نہیں بن سکتی؟ کہ تلاش کرو جی یہ ذبح کرنا تو جڑا فعل ہے، اب بازارہ دے اندر جڑے ککڑیاں لائی کھلے ذبح کر کے دے رہے مرغیاں دے گوشت بیچ رہے مشرکین بھی۔ ایک بلکہ ایک نقطہ پہلے ذہن وچ رکھو، مشرک دی تعریف کیا ہے؟ مشرک آخری قسم ہے۔ مشرک اس بلا دا نام ہے جیڑا اللہ تعالیٰ دی ذات دے نال شریک ٹھہراندا ہوئے، کسی بدھ دی پجاری ہوئے، کسی بدھ دا پجاری ہوئے، یا کسی اور چیز دا پجاری ہوئے، سورج دا، چاند دا، ستاریاں دا، کسی آسمانی مذہب دا قائل نہ ہوئے۔ ایک گل ذہن وچ رکھا ہے، بتاں دا پجاری ہوئے یا کواکب دا پجاری ہوئے، آسمانی مذہب دا قائل، کسی کتاب نو بھی نہ مند ہوئے، کسی رسول نو بھی نہ مند ہوئے، اور ہو کر دوے شرک، اس نو آکھیا ویندا مشرک، اور اس دا ذبیحہ بالکلیہ حرام ہے، کوئی بھی اس دا ذبیحہ نو حلال نہیں آتا۔ باقی رہ گیا او مشرک جیڑا شرک بھی کردہ ہے،
کسی آسمانی مذہب دا قائل بھی ہے اور کسی نبی دے اتھے ایمان بھی رکھ دے، اس نو آکھیا ویندا اہل کتاب مشرک۔ اس نو کیا آکھیا ویندا؟ اہل کتاب مشرک، جویں یہودان اور نصارہ یعنی عیسائیاں کہ اللہ تعالیٰ دی ذات دے نال شرک بھی کردے، جویں کل دی درس وچ آیا حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو عبادت دے لائق سمجھدے ہیں، شرک بھی کردے ہیں تے نال نال دین موسوی اور دین عیسوی دے پیروکار ہون دا دعویٰ بھی کردے ہیں۔ تو یہ جڑا کتابی مشرک ہے اس دی ذبیحہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر جائز قرار دیتی۔ اس نو اے اتھنٹک کیوں ملی ہے دی ذبیحہ دی جائز دی؟ اس واسطے کہ آسمانی مذہب دا قائل ہے۔ اس واسطے دو شرطیں ذبح واسطے، ذبح دے حلال ہونے واسطے کسی آسمانی مذہب دا قائل ہو، یعنی کسی نبی نو مندو یا کسی کتاب دے ایمان رکھ دو۔ دوسری شرط کہ شریعت دے مطابق ذبح کر دو، تد اس دے ذبیحہ بھی حلال ہے اور اس دی بیٹھی اس دے نال نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ اس نو کیوں اتھارٹی ملی؟ اس واسطے کہ کسی نبی نو بھی مند ہے، کسی رسول نو بھی مند ہے اور کسی آسمانی کتاب دے ایمان بھی رکھ دے۔ اس دے ذبیحہ دے وچ آج کل لمبی چوڑی بحث چاہ رہی، باقی جڑا نپٹ مشرک ہے نہ آسمانی مذہب دا قائل ہے، نہ کسی نبی نو مندا، نہ کسی رسول نو، وہ تو ذبیحہ تے ویسے ہی حرام ہے، اس وچ تو کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف اس دے اندر ہے کہ انہوں نے دلیل بنائی حبطت اعمالہم۔ ہن آ جاؤ اپنے مقصود تے، اے دلیل ہے جی مشرک دے اعمال برباد ہیں، جدہ اس دے تمام اعمال برباد تا ذبیحہ بھی عمل ہے، لہذا ذبیحہ بھی اس دا حرام۔ سوال یہ ہے کہ پہلی تو گل یہ دسو بھائی ذبح کرنا یہ اعمال ہے یا کیا ہے؟ معاملہ ہے، اعمال ہے یا اگر تے ہے اعمال تو پھر تو سن درس چھوڑ دینا چاہیے اور ککڑی والی دکان لا لینی چاہیے ذبح کرنے والی۔ اگر یہ اعمال ہے جس طرح نماز اعمال ہے ہر مسلمان تے فرض ہے، حج اعمال ہے ہر مسلمان تے فرض ہے صاحب نصاب تے، زکوٰۃ عمل ہے ہر مسلمان تے فرض ہے صاحب نصاب تے، روزہ رکھنا مرد و عورت بالغ تے فرض اور ضروری ہے۔ اگر یہ اعمال ہے تو پھر تو سارا نو ریڑھی لاؤنی چاہیے ککڑیاں ذبح کرنے والی، جبکہ اعمال نہیں، یہ معاملہ ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ معاملہ، اعمال ہے ہی نہیں۔ یہ معاملہ جڑا لوگ ایک دوسرے دے نال لین دین والا معاملہ کرتے ہیں، تو اس آیت دے اندر کس چیز دی بربادی دا حکم آ رہا؟ حبطت اعمالہم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہاں دے اعمال برباد ہے، معاملات برباد نہیں، تو لہذا یہ دلیل انہاں دی بن سکتی نہیں ہے جی۔ اللہ تعالیٰ سنو قرآن مجید سمجھ کے اس پہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ باقی میرے درس تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ بھئی میں کھلی کل چھٹی دے رہا، بھئی مشرک دے ذبیحہ منڈی رکھو تے کھادی رکھو، جتنا ہو سکے اس پہ پرہیز کرو۔ جنہ اساتذہ کرام کو میں تفسیر پڑھی، حضرت مولانا عطا اللہ صاحب بندیالوی، وہ فرماندے ہیں نا مشرک دے جڑا ذبیحہ ہے یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اور یاد رکھو کیڑا مشرک جڑا آسمانی مذہب دا قائل بھی ہوئے اور شرعی طریقہ دے مطابق ذبح بھی کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جڑا مشرک آدمی ہے اس دا ذبیحہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن حرام نہیں ہے، کیونکہ حرمت واسطے دلیل قطعی ضروری ہے، جڑی دلیل قطعی اس وقت ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ سن مزید قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایو گل میں کی دیئے